ناظرہ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. تو بوائز میں سے کون تلاوت کریں گے؟ ٹھیک ہے بس جی سورۃ التکویر سے پڑھیں. پچھلی دفعہ سورۃ عبس تک پڑھا تھا نا؟ یس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم. شاباش. سورۃ الانفطار بھی آپ ہی پڑھیں یا بوائز میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ بوائز میں سے کوئی اور اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے؟ چلیں گرلز میں سے کس نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ؟ سر میں پڑھوں آج. کون کہہ رہی ہیں؟ سر میں نے کہا ہے. ہاں جی پڑھیں آپ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ کون اسٹوڈنٹ پڑھے گا؟ میں پڑھوں. پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ مِن تَصْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. صدق اللہ العظیم. بوائز میں سے ایک سورت کو پڑھ دیں گے، صرف ایک ہے چھوٹی سی. لالی سے پڑھوا لے. علی حسن آپ پڑھو. ویس آپ ہی پڑھ دو. میں پڑھوں سر، اسٹارٹ کروں. ہاں پڑھے ویس. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم. یہ جو آیت نمبر 21 ہے سورہ مبارکہ کی، اس کے اوپر ایک لائن بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھ السجدہ لکھا ہوا ہے. تو یہ قرآن پاک کے 14 سجدوں میں سے آخری سجدہ آیت سجدہ ہے. تو جب بھی ان 14 آیات میں سے کوئی آیت پڑھی جائے تو پڑھنے والے پر اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان باوضو ہو اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھنے ہیں، نہ ہی ہاتھ اٹھانے ہیں، سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، سلام نہیں پھیرنا. یعنی سجدہ تلاوت کرتے وقت نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ ہاتھ باندھنے ہیں، بلکہ اسی طرح نارمل حالت میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے. اور اگر کوئی آدمی ایک روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے درمیان میں سجدے نہیں کیے تو وہ سجدے اکٹھے بھی کر سکتا ہے. یعنی 1 سے زائد سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں، 14 سجدے اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں. کسی کے 2-4 اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ 2-4 سجدے بھی اکٹھے کر سکتا ہے. تو یہ تھا سجدہ تلاوت کے بارے میں تھوڑی سی بات. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اس لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف، ترجمہ اور حفظ. تو سب سے پہلی جو سورہ ہے، سورہ مبارکہ کا نام ہے ماعون. یہ نازل ہونے کے اعتبار سے 107ویں نمبر پر ہے. قرآن پاک میں 107ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 17واں نمبر ہے. اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ارأیت، کیا تم نے دیکھا، الذی، وہ جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، دین سے مراد ہے قیامت کا دن، روز جزا و سزا کو. تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا وہ جو جھٹلاتا ہے روز جزا و سزا کو. فذالک، یہی ہے وہ، الذی، جو، یدعو، دھکے دیتا ہے، الیتیمہ، یتیم کو. فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا، اور نہیں، یحض، رغبت دلاتا، علی، پر، طعام، کھانا، المسکین، مسکین. تو ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. اس کی جو 7 آیات ہیں ان میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شخص آخرت کا منکر ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کی مذمت بیان کی ہے. کیونکہ جب انسان آخرت کا انکار کرے اور آخرت کو نہیں مانے گا تو پھر اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا.
بس اس کے سامنے یہ صرف دنیا کی زندگی ہوگی اور اس کی تمنا اور خواہش یہ ہوگی کہ اس دنیا کی زندگی سے میں جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں، اور مجھے اپنا فائدہ عزیز ہونا چاہیے، مجھے دوسرے انسانوں کا کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاں نیکی کا کوئی کنسیپٹ اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ اور جس شخص کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، غریب مسکین یتیموں کا بھی وہ خیال کرتا ہے اور ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھلاوا کرنے والوں کی مذمت کی ہے، فویل، بس خرابی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین، جو کہ ہم وہ، عن سے، صلاتہم، اپنی نماز، ساہون، غافل، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، الذین، جو کہ ہم وہ، یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، یعنی جو کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں، نہیں دیتے، الماعون، عام ضرورت کی چیز، عام ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی مذمت کی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اسلام کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اس میں غفلت دکھاتے ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا بعض مرتبہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ مقصد لوگوں کے اندر نیک مشہور ہونا ہوتا ہے اور دکھلاوا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے آخری آیت میں ان کنجوسوں کی مذمت کی گئی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں اور عام ضرورت کی چیز بھی انسانوں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے تاکہ مجھ سے باقی انسانوں کو فائدہ پہنچے اور یہ فائدہ میرے لیے نیکی اور ثواب کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ بہت ہی مختصر اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 108واں نمبر ہے اس کا قرآن پاک میں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 15ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ انا ہے اور دوسرا نا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اعطینا کا، آپ کو عطا کیا، الکوثر، کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی، بس نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی دے۔ فصلی لربک ونحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دے۔ انا، بے شک، شانیہ کا، آپ کا دشمن، ہوا وہ، الابتر، اس کے تین معنی کیے گئے ہیں، دم کٹا، نامراد، بے نسل، تو بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تر ہو گئے ہیں، اب آپ کی آگے نسل نہیں چلے گی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا نام و نشان نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سن کر یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی، اور سب سے پہلے تو آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مقام دینے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی مقام دیا ہے اور آپ کو حوض کوثر سے نوازا ہے۔ یہ حوض کوثر ایک تالاب ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس پانی کو پی لینے کے بعد انسان کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور جو آپ کا دشمن ہے اس کی مذکر اولاد ہونے کے باوجود، بیٹے ہونے کے باوجود، نسل چلنے کے باوجود،
اس کے ہم نام و نشان کو ختم کر دیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے آج ان کی نسلیں موجود ہیں، ان کے خاندان موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں، لیکن ان کا نام لینے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نہیں تھی، بیٹیوں سے نسل چلی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عزت، مقام، شرف اور فضیلت سے نوازا ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزت اور مرتبہ بڑھتا رہے گا، میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے بعد سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکافرون، یہ 109 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 18واں نمبر ہے. 6 آیات ہیں. یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منصوبہ لے کر آئے تھے کہ اس طرح کرتے ہیں، ہم آپس کی لڑائی کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، یعنی بتوں کی، اور 1 سال ہم آپ کے ایک رب کی عبادت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہارے بتوں کی پوجا کرنی ہوتی تو پھر تمہاری اور ہماری لڑائی کیا تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ واضح طور پر ان کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیں اور کہیں کہ میں ایک ہی رب کی عبادت کروں گا، جیسا کہ میں گزشتہ کرتا آیا ہوں اور کر رہا ہوں اور آئندہ کروں گا. تو اس میں کافروں سے واضح طور پر اپنی برات کا اور اپنی جدائی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے طریقے پر نہیں چل سکتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، قل یا ایہا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی تعبدونا تم عبادت کرتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو. ولا اور نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. کیونکہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی تو پھر اللہ کی عبادت تو ختم ہوگی. فرمایا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کر رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں، ولا انا اور نہ ہی میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. نہ میں نے پہلے کی ہے اور نہ میں اب کر رہا ہوں. اور ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تو ایک جملے کا تعلق ہے پریزنٹ کے ساتھ اور فیوچر کے ساتھ، اور ایک جملے کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ، کہ نہ میں نے ماضی میں کبھی تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کی ہے، نہ آئندہ کروں گا، اور نہ ہی ماضی میں تم نے میرے سچے رب کی ایک مان کے عبادت کی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم نیکسٹ بھی آئندہ آنے والے زمانے میں بھی ایسا نہیں کرو گے. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین. اس کے بعد ایک اور صورت ہے، اس کا نام سورۃ النصر ہے. یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں 110ویں نمبر پر ہے. نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 114واں نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب آپ کے ہاتھوں مکہ کو فتح کروائیں گے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہوگی. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، ورأیت اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی میں دین اللہ اللہ کا دین، افواجن فوج در فوج، لشکر کے لشکر. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، یعنی لشکر کے لشکر. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد پھر اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گا. یہ اس وقت ایک پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کچھ ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. فسبح
جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب باقی بیان کریں بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. تو بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ باقی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں. یعنی اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، آپ اللہ کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اب استغفار کریں، یعنی کہ آپ بخشش طلب کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار در حقیقت گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ درجات کی بلندی کے لیے تھا. میں اور آپ استغفار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ تھے ہی نہیں، تو آپ بھی استغفار کرتے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اللہ تعالیٰ مزید بلند فرماتے ہیں. انہو، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، بڑی توبہ قبول کرنے والا. تو اللہ انہو کانا توابا، بے شک وہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اب تک ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں. ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے. اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ عربی گرامر کی طرف. پچھلی مرتبہ ہم نے اس میں فاعل کی تعریف اور بنانے کا طریقہ پڑھا تھا. اب ہم اس میں مفعول کی تعریف اور اس کے بنانے کا طریقہ پڑھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں مفعول کسے کہتے ہیں. مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے. تو دنیا میں ہر وقت ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور جس پر کام ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. تو کام کرنے والے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے اسے اس میں مفعول کہا جاتا ہے. آگے اس میں مفعول کی تعریف ہے کہ اس میں مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو. اب اس میں مفعول کے جو الفاظ ہیں، صیغے ہیں، وہ مفعول کی شیپ پر آتے ہیں، اس وزن پر آتے ہیں. جیسے کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور مکتوب کہتے ہیں لکھا ہوا. کاتب، کاتب فاعل کے وزن پر ہے، لکھنے والا، اور مکتوب یہ مفعول کے وزن پر ہے، مفعول کی شیپ پر ہے، اس کا معنی ہوگا لکھا ہوا. حفاظت کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا. محفوظ حفاظت میں یعنی جس کی حفاظت کی گئی ہے. اسی طرح ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی گئی ہو. ضارب کا معنی ہوتا ہے مارنے والا. مضروب جس کو مارا گیا ہو. سامعون کا مطلب ہوتا ہے سنانے والا، سننے والا، اور مسموع جس کو سنا گیا ہو. اس میں مفعول کا واحد مؤنث بنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اس میں فاعل کی طرح ہے کہ اس کے آخر میں تا لگا دیں گے، یعنی مفعول سے مفعولتن، اور تسنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے، اور جمع مذکر کا صیغہ بنانے کے لیے واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے، اور جمع مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے. یہ ایک لفظ فاعل لکھا گیا ہے. آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں. واحد مذکر مفعول کے وزن پر ہے، یعنی کیا ہوا. مکتوب، مضروب، محفوظ. اور تسنیہ بنانا ہے اس کا تو آخر میں آپ الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے. مفعول سے مفعولانی. جیسے مکتوب سے مکتوبانی، محفوظ سے محفوظانی. اور جمع مذکر بنانا ہے تو اس کے لیے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے. مفعولون، مکتوبون، منصورون، جو بھی بنا دیں. اور واحد مؤنث بنانی ہے تو مفعول کے آخر میں تا کا اضافہ ہوگا، مفعولتن، مکتوبتن. اور تسنیہ بنانی ہے تو تا اور الف نون کا اضافہ ہو جائے گا، مکتوبتانی، مفعولتانی، منصورتانی، مضروبتانی. اور جمع مؤنث بنانا ہے تو اس کے لیے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو جائے گا، مفعولات، مکتوبات، منصورات، مضروبات. کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس میں تفضیل کی تعریف اور بنانے کا طریقہ. تفضیل کا معنی ہوتا ہے کسی کو دوسرے پر فضیلت یا فوقیت دینا. 2 چیزیں ہیں، یہ 2 شخص ہیں، ان میں سے ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت یا فوقیت بیان کرنا، یا ایک چیز کی دوسرے چیز پر فضیلت اور فوقیت بیان کرنا، اسے کہتے ہیں تفضیل.
اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی صفت دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ بیان کی جائے. اور اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا صیغہ افعلو کے مخصوص وزن پر آتا ہے. جیسے اعلم زیادہ جاننے والا، اکبر زیادہ بڑا. کیا مطلب؟ ایک آدمی کا علم دوسرے آدمی سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ فلاں فلاں سے عالم ہے، یعنی اس سے زیادہ جاننے والا ہے. ایک انسان دوسرے سے عمر میں بڑا ہے تو ہم کہیں گے کہ فلاں فلاں سے اکبر ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑا ہے. اس کے لیے اس میں تفضیل آتا ہے کہ دو چیزوں میں یا دو شخصوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت یا فوقیت دی جائے. اس کا تسنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا جائے. جمع مذکر بنانے کے لیے اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہی زیادہ تر قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اس میں تفضیل ہے افعلو کے وزن پہ علم سے بنایا جائے عالم، کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ جاننے والا ہے. تسنیہ بنانا ہو تو الف نون کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے عالمانی اکبرانی. جمع بنانا ہے تو واو اور نون کا اضافہ کر دیا جائے، اعلمون اکبرون انصرون، جو بھی بنا دیا جائے. اس کے بعد ایک رہ گیا اس میں مبالغہ. مبالغہ کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ کر تعریف یا برائی بیان کرنا، یعنی کسی کی حد سے بڑھ کر تعریف کرنا یا کسی کی حد سے بڑھ کر مذمت کرنا. اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جس میں مبالغے کا مفہوم پایا جائے، یعنی کہ حد سے بڑھ کر کسی چیز کو بیان کیا ہے. اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اس کی مخصوص شیپ ہے، انہی کے یہ وزن پہ آتا ہے. مثلا فعول کے وزن پہ جیسے قیوم، اس کا معنی تھامنے والا. تو بہت زیادہ تھامنے والا تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح فعال، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہوا ہے. غفار، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فعول قدوس پاکیزہ، تو کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. فعول پہلا تھا فعول، اور یہ جو دوسرا ہے یہ فعول ہے، جیسا کہ غفور، اس کا معنی بھی ہے بخشنے والا. فعیل یہ سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، علیم ہے. یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے. سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، علیم بہت زیادہ علم والا. تو یہ آپ قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں. اسی طرح فعیل صدیق بہت زیادہ سچا، جیسے کہ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یوسف ایھا صدیق، تو صدیق ان کا معنی ہوتا ہے سچا. تو یہ تھا اس میں مفعول کا معنی، تعریف بنانے کا طریقہ، اس میں تفصیل کا معنی، تعریف بنانے کا طریقہ، اور اس میں مبالغہ کی تعریف اور اس کی مثال. جی اس کے بارے میں کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا بتائیں. کلیئر ہے سر. کلیئر ہے؟ جی سر. چلے اس کی جو سلائیڈز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا، گروپ وغیرہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. پچھلی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر دی تھی سر. چلے ٹھیک ہے، میں نا آپ کو بھیج دیتا ہوں آج کی جو سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو سی آر ہے کلاس میں موجود؟ جی سر. بھائی مجھے اٹینڈنس بھیج دینا، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل اسٹریس وغیرہ بھی. ٹھیک ہو گیا سر. سر کا مڈ ٹرم کتنے مارکس کا ہوگا؟ یہ ابھی نا انڈر پروسیس ہے، ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اوکے سر. اس سیمسٹر سے یہ یونیورسٹیوں نے اپلائی کیا ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اس حوالے سے آپ لوگ ٹینشن نہ لو، پیپر میں نے ہی لینا ہے تو بے فکر رہ جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی سی جی پی اے خراب ہوگا اس وجہ سے. ٹھیک ہے، اوکے سر. اس کی میں شیورٹی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. اوکے سر. چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ پھر جمعے کی تیاری کریں.